السلام علیکم بیٹا، خیریت سے ہیں؟ آج بیٹا فیض احمد فیض کی پہلی غزل ہے۔ فیض احمد فیض ایک مقصدی شاعر تھے اور انقلابی شاعر تھے، اور پہلا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ نہ گواؤ نو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ نہ گواؤ، ضائع مت کرو، نو کے نیم کش، آدھا اٹھایا ہوا تیر یا آدھا نکالا ہوا تیر، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، دل تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، جو پتھر بچ گئے ہیں انہیں اکٹھا کر لو، تن داغ داغ لٹا دیا، سب کچھ تو ہم نے قربان کر دیا ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے میرے محبوب، تمہاری بے وفائی نے مجھے زندہ ہی کب چھوڑا ہے۔ تمہاری بے وفائی نے، تمہارے ظلم و ستم نے میرے اندر جان کہاں رہنے دی ہے کہ اب تم تیر مار کر مجھے مزید تکلیف دینا چاہتے ہو اور پتھر بھی مارنا چاہتے ہو۔ تو تیر ہو یا پتھر ہو، یہ اس انسان کو تکلیف اور درد دیں گے جو انسان زندہ ہو، جو انسان درد کو محسوس کر سکے۔ تو میرے محبوب، مجھے تو تمہارے ظلم و ستم نے کب سے مار دیا ہے، سب کچھ تو میں نے تم پہ قربان کر دیا، اب کچھ ہے ہی نہیں قربان کرنے کو، کیونکہ بظاہر میں زندہ ہوں، حقیقتاً میں ایک زندہ لاش ہوں۔ تم نے مجھ سے زندگی کے تمام قاعدے ضابطے چھین لیے، زندگی کی تمام خوشیوں سے محروم کر دیا، میں تو ایک زندہ لاش کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو ایک زندہ لاش پہ تم اپنا تیر کیوں ضائع کرو گے؟ ایک لاش پر تم پتھر برسا کر کیا سکون حاصل کرو گے؟ اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے پتھروں کو اکٹھے کرنے کا، یا تیر جو تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنے ہی ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں، غیروں کو کیا خبر دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ مجھ پہ ظلم و ستم کرنے والا میرا محبوب ہی ہے، لیکن اب میرا حوصلہ ہمت جواب دے چکا۔ اب مجھے تمہارے زخم دینا نہ دینا میرے لیے برابر ہے، اس لیے یہ تیر جو ہیں یہ مجھے دکھ درد تکلیف نہیں دیں گے۔ تکلیف تو تمہاری بے وفائی مجھے دیتی ہے میرے محبوب، لہٰذا مجھ پر یہ تیر ضائع مت کرو۔ میرے چارہ گھر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو۔ میرے چارہ گھر، میری بہتری چاہنے والا، خیر خواہ، علاج کرنے والا، صف دشمناں دشمنوں کو، کہ میرے چاہنے والوں کو، میرے علاج کرنے والوں کو بھی خوشخبری دو، نوید خبر دے دو، اور دشمنوں کو بھی خبر دے دو کہ وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر، وہ حساب آج چکا دیا، کہ وہ جو تم لوگوں پر قرض تھا، جو تم لوگوں پر بوجھ تھا، وہ آج حساب برابر کر گیا، وہ آج مر چکا، آج اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکا۔ چاہنے والوں کو، علاج کرنے والوں کو اس لیے خوشخبری ہو کہ اب انہیں میرے حوالے سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، اور دشمنوں کو اس لیے خوشخبری ہو کہ اب ان سے دشمنی کرنے والا نہیں رہا، لہٰذا میری موت میں دونوں کے لیے سمان مسرت ہے، میرے محبوب کے لیے بھی سمان مسرت ہے اور میرے دشمنوں کے بھی لیے سمان مسرت ہے۔ آگے بیٹا، کرو کج جبیں، کج ہوتا ہے ٹیڑھا، جبیں ماتھے کو، کہ میرے ماتھے کو ٹیڑھا کر کے رکھنا، سر کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ میرے قاتلوں کو یہ خیال ہرگز نہ گزرے میرا ماتھا اس طرح سے کفن سے باہر رکھنا کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیے۔ میرے سر کو کفن پہنا کے اس طرح ٹیڑھا رکھنا کہ میرے دشمن یہ خیال نہ کریں کہ وہ جو مجھے عشق کا انداز تھا میرے اندر، جو ناز و نخرہ تھا عشق کا، کہ کہیں وہ نہ کہیں کہ مرنے کے بعد وہ میرے چہرے سے عیاں نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا، یعنی میں نے ایک عاشق کے ناطے یہ زندگی گزاری ہے، تو میری لاش کو دیکھ کر میرے مخالف، میرے دشمن یہ خیال ہرگز مت کریں کہ میں نے مرنے کے بعد وہ تاثر، وہ اثر جو عاشقوں کا ہوتا ہے وہ اپنے چہرے پہ نہیں رکھا ہے، بلکہ میرے چہرے کو اس طرح رکھنا کہ وہ انداز، وہ دبدبہ، وہ قربانیاں جو محبت کی راہوں میں نے دی ہیں،
میری زبان مرنے کے بعد خاموش ہوگی، لیکن میرا چہرہ میری قربانیوں کا ادا کرے گا، میرا چہرہ میری قربانیوں کا ذکر کرے گا۔ مرنے کے بعد بھی جو ہوں وہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اپنا محبت کرنے کا انداز جو ہوں وہ میرے چہرے پہ ہمیشہ تابندہ رہے گا، اور میرا چہرہ لوگوں کو کبھی عشق کو بھولنے نہیں دے گا، عشق کے ظلم و ستم کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھے گا۔ آگے بیٹا کہ ادھر ایک حرف کے کچھ تنی، کہ میرا محبوب ایک ہی کہتا ہے اسے قتل کر دو، مار ڈالو۔ یہاں لاکھ عذر تھا گفت نہیں، اور میں لاکھ کوشش کرتا تھا محبوب مجھ سے گفتگو کرے۔ جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ کہ میرا محبوب نہ جانے مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرتا ہے، کہ میں نے ہزارہا جتن اور کوشش کی کہ محبوب مجھ سے بات کر لو، غلط فہمیاں دور کر لو، تمہیں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، لیکن محبوب تو بس مجھے دیکھتے یہ کہ بات کیے جا رہا تھا کہ اس کو قتل کر دو، کشتنی سے قتل کر دو۔ اور میں نے اگر کچھ کہا تو اس نے سنا انسنا کر دیا، اور اگر میں نے حقیقت لکھ کر اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس کو پھاڑ دیا، اس خط کو پھاڑ دیا، میرے لفظوں کو مٹا دیا۔ یعنی میرا محبوب جو ہے وہ کسی صورت بھی سچ کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ سارا جو ہے وہ ظلم و ستم کا سلسلہ مجھ سے جوڑنا چاہتا ہے، حالانکہ تمام ظلم و ستم اس نے کیے، وعدے کر کے میرے محبوب نے توڑے، اپنے چاہنے والے کی زندگی میں کانٹے اس نے بھرے، اس کے باوجود وہ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آگے بیٹا، جو رکے تو کوئی گرا تھے، کہ جب میں ایک بات پہ ٹھہر جاؤں، اصول پہ میں اپنا لوں کوئی اصول، تو پھر میں ایک ایسا پہاڑ ہوں، کوئی گرا ایک مضبوط پہاڑ ہوں جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ اگر میں کسی بات کو برداشت نہ کروں، میرا صبر حوصلہ جواب دے جائے، تو پھر میں کم از کم جان سے گزر جاتا ہوں۔ یعنی اگر میں برداشت کروں تو پہاڑ جیسا برداشت کر لیتا ہوں، اور اگر نرم دل بن جاؤں تو پھر میں کم از کم اپنی جان قربان کر دیتا ہوں۔ راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا، کہ میرے محبوب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جن قدموں کو استعمال کر کے جن راستوں پہ میں تجھ سے ملاقات کے لیے آتا تھا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن وہ میرا آنا اور جانا تمہیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا۔ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن محبوب خوشی سے تم بھی نہیں رہ سکو گے۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ پلٹ کر آنکھ نم کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا، گئے لمحوں کا غم کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا۔ محبت ہو تو بے حد ہو، نفرت ہو تو بے پایا، کوئی بھی کام کم کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا۔ کہ محبوب جو تمہارے ظلم و ستم برداشت کروں اور کرتا رہا ہوں تو پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، لیکن جب تم غیر کے ہو چکے تو پھر اس قدر نازک ہوا کہ میں نے زندگی میں زندہ رہنا گوارا نہ کیا۔ میں نے روح اور جسم کا رابطہ توڑ دیا اور ان راہوں کو یادگار بنا دیا، کہ جب تم ان راہوں پر سے گزرو گے تو میری محبت کی یاد کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر پاؤ گے۔ میری محبت کی یاد تمہیں سکون سے جینے نہیں دے گی میرے محبوب، کیونکہ تم نے مجھے سکون سے مرنے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔